اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے ان صلاتی، کہ میری نمازیں، میری نماز و نسکی اور میری قربانیاں، و محیایا اور میرا زندہ رہنا، حیات رہنا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب چیزیں اللہ ہی کے لیے، یہ سب چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیہ مقدسہ میں ایک مومن کی جو زندگی ہے اس کا عکس بیان کیا گیا ہے، کہ مومن کا انداز زندگی یہ ہونا چاہیے کہ میری عبادات، میری تلاوت قرآن، میری نیکیاں کرنا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے کہ واہ واہ کریں، مجھے لوگ حاجی کہیں، مجھے لوگ نیک کہیں، مجھے لوگ جناب میری عزت کریں ان نیکیوں کی وجہ سے، نہیں۔ ان صلاتی، یہ تو میں اپنے رب کے لیے پڑھ رہا ہوں، میری نماز تو اپنے رب کے لیے، و نسکی اور میری قربانیاں، اللہ کے نام پہ خرچ کر دینا، کسی کو دے دینا، جانور ذبح کر دینا، یہ بھی اللہ ہی کے لیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی یہ شان ہے، اس کی زندگی کا یہ بیان ہے کہ اس کے یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، اس کا زندہ رہنا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میرے زندہ رہنے کا مقصد یہ اللہ کی رضا ہے، اور میرا مرنا اس میں بھی اللہ کی رضا ہے۔ جب تک اس کی قضا اور فیصلہ، اللہ کا کیا ہوا فیصلہ میرے بارے میں یہ ہے کہ میں نے زندہ رہنا ہے، تو زندگی ایسے گزاریں، زندگی میں ایسے کام کریں جو اللہ کے بندے کی بندگی کے لائق ہوں۔ اللہ کے بندے ہیں نا، تو ایسے کام کر کے جائیں، اس زندگی کو ایسے گزار کے جائیں، کیونکہ ہماری زندگی اللہ کے لیے ہے، ہمارا زندہ رہنا اللہ کے لیے ہے، کہ ہمیں پھر شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، نیکیاں کر جائیں۔ اور جب یہ سارا سلسلہ ہوگا تو امید ہے انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت سے ایک دن کامیاب ہو جائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی سب نیکیاں بھی مقبول ہو جائیں گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو محترم یہ بات ذہن میں رکھا کریں، یہ اپنے بچوں کو بھی سکھایا کریں۔ ہمارا یہاں آنا، یہاں سے چلا جانا، یہاں آ کر اس دنیا کو بسانا، پھر اس میں مختلف نیک اعمال کرنا، ان سب کا مقصد یہی ہے رب راضی ہو جائے، ان سب کا مقصد یہی ہے رب راضی ہو جائے۔ اب جیسے قربانی آ رہی ہے، اب کیا ہے، قربانی اس لیے کرنا کہ مجھے گوشت مل جائے، گوشت کی خاطر کرنا، نام وری کی خاطر کرنا۔ گوشت کے لیے کوئی قربانی کر رہا ہے تو قربانی نہیں ہوگی نا۔ بنیت القربہ، تقرب کی نیت کرنی ہے، ثواب کی نیت کرنی ہے، اللہ کی رضا کی نیت کرنی ہے، تو پھر ہوگی، پھر قربانی کا ثواب ملے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ اللہ دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے حبیب اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں، وانحر، اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی کریں۔ پہلی بات تو یہ ہمیں اپنے نیت جو ہے نا اس کا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک گھر کے اندر 4 افراد وہ 7 قربانیاں کر رہے ہیں تو اس لیے کہ لوگ دیکھیں گے واہ واہ یار کیا بات ہے، یہ تو میلاد بھی کرنے والا ہے، یہ تو 7 قربانیاں بھی کرنے والا ہے، ایک ویڑا بھی کرنے والا ہے، بکرے بھی کرنے والا ہے، مشہوری۔ اگر ایسا ہے تو پھر معذرت سے ہمارا ٹھکانہ کچھ اور ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کی رضا ہے، کیا ہے، اللہ کی رضا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا در و مدار خاتموں پر ہے، اور جب اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے تو خاتمے انشاءاللہ ایمان پر ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہے تو پھر بڑا مشکل کام ہے اور آگے والی منزل بڑی مشکل ہے۔
تو فرمایا گیا نا اسی لیے حدیث پاک میں افضل العمل النیۃ الصادقہ، افضل ترین عمل وہ بندے کی نیت جو ہے وہ سچی ہونا ہے، اور سچی نیت کی پہچان یہی ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، ہم نے قربانی کرنی ہے تو اس کے حوالے سے سب سے اول جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس قربانی کے حوالے سے اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پھر احادیث میں اس قربانی کے فضائل بڑے بیان کیے گئے، جیسے قربانی میں جو خون بہا جاتا ہے، خون ہم بہاتے ہیں، جانور کا خون نکلتا ہے، اس پہ بھی اجر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ جب اپنی قربانی کرو تو اس کے پاس کھڑی رہو کہ جانور کا خون زمین پر بہنے سے پہلے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، سب گناہ بخش دے گا۔ یعنی قربانی کا جانور ہم ذبح کرتے ہیں، اس کا خون زمین پر اس کے قطرات گرنے سے پہلے اللہ گناہ معاف فرما دے گا۔ قربانی کے جانور کے ساتھ متصل جو چیزیں ہیں ان کے بھی بدلے ہیں، ان کا بھی ثواب ہے۔ یہاں تک آتا ہے حدیثوں میں کہ قربانی کے دن سب سے محبوب ترین عمل اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جو پسندیدہ ہے وہ یہی قربانی کرنا ہے، وہ یہی قربانی کرنا ہے، یہ اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قالوا فما لنا فیہا، اور ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے، ہمیں کیا ملے گا، اس کا ثواب کیا ہے؟ تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کی سنت ہے۔ اور فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قالوا فما لنا فیہا، ہمارے لیے اس میں کیا ہے، اجر کیا ملے گا ہمیں؟ تو سرکار نے کیا فرمایا، بِكُلِّ شِعْرَةٍ حَسَنَةٌ، کہ ہر بال کے بدلے میں، قربانی کا جانور اس کی کھال کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ فالصوف، اون جو ہے اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ تو قربانی کا جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں اس کی کھال کے اوپر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، ایک نیکی کا ثواب۔ یعنی کتنی عظیم الشان یہ عبادت ہے۔